غلطی ہوتی ہے. مجھے بتاؤ بغداد والا ماں کے شکم میں تشریف لایا, عالم ارواح میں بھی ولی, ماں کے شکم میں بھی ولی, جب آیا تب بھی ولی. خدا کی قسم دیکھیں نبی کے کمال اور نبی کے جمال کا مظہر ہے سرکار غوث پاک. آپ اندازہ لگائیے, حضور آئے آتے ہی سجدہ کیا, غوث پاک آئے آتے ہی روزہ رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئے آتے ہی روزہ رکھا, حضور آئے آتے ہی سجدہ کیا, غوث پاک آئے آتے ہی روزہ رکھا. اور روزہ اتنا مشہور, عید کا ٹائم آ گیا, بادل ہو گئے, چاند دکھا نہیں, مولوی شش و پنج میں عید کریں نہ کریں, کسی نے کہا سیدوں کی چوکھٹ پہ جاؤ, سبحان اللہ. پتہ کرو چھنے چاہے گئے. لوگ آئے, سیدہ تمہارے لال نے دودھ پیا کہ نہیں؟ خبر آئی اندر سے, آج میرے لال نے کیا ہے کہ روزہ ہے آج عید ہے, یہ کہ عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے جو میں آپ سے سمجھا رہا ہوں کیا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ تقوی رہے, اور ماں کے شکم سے پیدا ہونے والی سرکار غوث پاک کی ذات. سوچیں ذرا, سمجھیں, دماغ لگیں, یہ تقوی اور طہارت زندگی کٹی ہے. جب پارسائی کا عالم یہ تھا, جانتے ہو سرکار بغداد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ, میں نے اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی پڑھائی کی کہ اللہ نے قطب بنا دیا. قطب بنا دیا. اور فرماتے ہیں اگلی بات کہ میں پڑھنے کے لیے گیا, سب کو پتا امی نے 40 درہم دیے. کتنے؟ 40 دینار سونے کے سکے. کتنے؟ 40 سارے بولے کتنے؟ 40. جانے لگے, امی نے کہا عبدالقادر وعدہ تو کرتا جا. امی کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, مائیں تو لاؤ ایسی نکال کے. ایک توبہ تمام بیماریوں کا بتہ صاف کر دیتی ہے. خالی ماں اولاد کو سچا بنا دینا, پھر ساری بلاؤں کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے. وعدہ کر جھوٹ نہیں بولوں گا, ماں کے وعدہ کیا, چلے گئے, سب کو پتا, ڈاکوؤں نے لوٹا, پکڑا, باری آ گئی غوث پاک کی. تم پہ کیا ہے؟ 40 سکے. کدھر ہے؟ دکھاؤ. کا سلائی توڑو, سلائی ٹوٹی, کھن کھن سکے گرے. سردار نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ بول دیتے تو بچ نہ جاتے. غوث پاک نے فرمایا گھر سے چلا تھا, ماں نے وعدہ کیا تھا, جھوٹ نہیں بولنا. کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بول دیتا سکے تو بچ جاتے, ماں کا کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا. رک کے بات کروں, ہمارا سب سے بڑا پیر ہماری ماں ہے. ہمارے لیے دعاؤں کا قبلہ سب سے بڑا ہماری ماں ہے. مستجاب الدعوات اگر کوئی ذات ہے ہمارے لیے ماں باپ کی ذات ہے. لیکن نہیں, جہاں ملنا تھا وہاں لیا گیا, اور جہاں ملنا نہیں ہے وہاں جا کے ہم نے گھٹنے رگڑے. ہاں, جدھر جھکنا تھا ادھر گئے نہیں, اور جدھر رکنا تھا ادھر رکے نہیں. غلطی اپنے کی. پردیسی ہے, اکثر گھر سے وطن سے بے وطن ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنی بار ماں کہتی ہے بیٹے کب آئے گا؟ ماں سے کہتے ہیں وقت ملے گا تو آ جائیں گے. بیوی کہتی ہے کب آئے گا؟ گھڑی گھنٹے منٹ سب گن کے بتاتے ہیں. ماں کو بتانے کے لیے منہ پھٹ جاتے ہیں, بیوی کو ہم ایک ایک سیکنڈ رک کے بتاتے ہیں. سن اتنے مہینے, اتنے گھنٹے, اتنے دن باقی ہیں. کیوں؟ کیا سمجھتے ہو؟ کیا ماں کے سینے میں پیار کم ہے؟ خدا کی قسم سن, اگر ایک نہیں 70 بیویاں مل کے بھی تجھ پہ پیار لٹائیں نا, تو جس دن پیار سے مانے نا, تیرے جنم دینے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا تھا نا, تو 70 بیویوں کا پیار ماں کے اس لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا. برا نہ مانیے, آج کئی جگہ جانا ہوا, لنگر چلنا ہے. اللہ کا شکر ہے جی 11 دن لنگر رہتا میرا. میں نے کہا بڑی بات ہے, اللہ برکت دے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جس میں برکت نہ ہو بغداد والے کا لنگر کیا کرے. سبحان اللہ. اچھی بات ہے, لیکن دکھ کی بات یہ ہے لنگر کرتے بیٹھے تھے ایک جگہ لنگر میں, نام نہیں بتاتا ہوں, لوگ برا مان جاتے ہیں, لیکن حالات ایسے ہی ہیں. لنگر میں بیٹھے تھے حضرت ہم, اور بیٹھے بیٹھے نا وہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے 11 دن سے لنگر چل رہا. وہ اٹھ کے گیا, پڑوسی آ گیا, کہنے لگا جناب یہ جو 11 دن کا لنگر بتا رہا ہے, اس سے پوچھو اس کے ایک دن کے لنگر میں بھی اس کا باپ آیا کہ نہیں کھانے کے لیے. مجھے بتائیں ذرا, 11 دن کے لنگر میں ایک لقمہ باپ کے مقدر کا نہیں, تو تجھے کیا لگتا ہے بغداد والا قبول کر لے گا؟ بغداد والا راضی ہو جائے گا اس سے؟
ہمارے رویے غلط ہے. ہم نے جو بھی کیا نام و نمود کے لیے کیا, ہم نے جو بھی کیا شہرتوں کے لیے کیا. پردھان بھی آ جائے, مکھیا بھی آ جائے, زمیندار بھی آ جائے, چیئرمین بھی آ جائے, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اس کے دسترخوان پر کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. فوٹو کھینچ کے ڈالتا ہے, شکر ہے جی چیئرمین صاحب آئے تھے لنگر میں, شکر ہے ودھائک صاحب آئے تھے لنگر میں. کوئی بے غیرت یہ کیوں نہیں پوچھتا ہے تیرے باپ کی صورت کیوں نظر نہیں آتی سیلفی میں, تیرا باپ کہاں ہے. وہ یاد رکھیے گا, دنیا کھا کے چلی جائے, سب تیری تعریفیں کریں, اگر سگا باپ تیرے لنگر میں نہیں ہے تو نہ مدینے والے کو قبول ہوگا نہ بغداد والے کو قبول ہوگا. مکہ 11 دن کا لنگر, اس پیسے کو اٹھا کے باپ کی دوا پہ لگا دے, خدا کی قسم بغداد والا بھی راضی ہوگا, مدینے والا بھی راضی ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے کہ 11ویں بھی کی تو دکھاوے کے لیے کی, سگی بہن نہیں بلا سکتی, آتی نہیں, سگی بہنیں تک نہیں آتی. کیا زندگی ہماری. او یار دنیا میں سب جیتے ہیں, اپنے لیے تو دنیا جیتی ہے, مزہ تب ہے جب دوسروں کے لیے جی جاؤ, دوسروں کے لیے جی جاؤ. کہہ رہا مولانا 40 سال میں ہارٹ کے جھٹکے آنے لگے, مولانا 35 سال میں ہی نا نسیں بلاک ہو گئی ہیں, ڈاکٹروں نے رپورٹیں کر کے دی ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے, میں نہ گیا ہے, اگر اس دل میں فراخی ہوتی, اس دل میں گنجائش ہوتی, اس دل میں کشادگی ہوتی, ایک نس تو کیا ہے فرید تک بھی بلاک نہیں ہو سکتی تھی. میرے بھائی کان کھول کے سنیے گا, آج مزاج کیا نہیں بدلے گئے, آج ہم اپنے اپنے لیے جی رہے ہیں. اتنی کنجوسی ہماری فطرت میں آ گئی ہے, اگر دروازے پہ مہمان آ جائے, دسترخوان لگا ہوتا ہے, لوگ کہہ دیا کرتے بیٹی اٹھانا, پہلے چچا سے مل لو, اس کے بعد کھانا کھاؤں گا. پھوپا آئے ہیں, پہلے ان سے ملاقات کروں پھر کھانا کھاؤں گا. خدا کی قسم ایسے برکتیں نہیں, نحوستیں آیا کرتی ہیں. اللہ والوں کی زندگی دیکھو, وہ اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا. اور فائدہ یہ ہے اگر دسترخوان پہ مہمان بیٹھ جائے, ناک تک بھر کے کھا لے, خدا تجھ سے اس کھانے کا حساب نہیں لے گا, حساب نہیں لے گا. خدا کی قسم کتنے کام ایسے ہیں جو دعا سے نہیں, رب کے کرم سے لوگوں کی دعا سے ہو جایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن دعائیں لینے بند کر دی, نعرہ نہ لگاؤ, وقت کم ہے, بس میری بات سمیٹ لیتے. دعائیں لے, دعائیں بغداد والے کو دیکھیں, بغداد والے سرکار ان سے بات فرماتے ہیں. میں تو چلا گیا پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے, ان سے بھی لے کے اپنے سکھ کے توبہ بھی کرا دی, اور کمال یہ تھا جنہیں توبہ کراتے تھے انہیں ولی بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے بھوکا کھڑا ہو تو ذات پوچھو, برادری پوچھو, دھرم پوچھو. اسلام یہ کہتا ہے پہلے بھوک مٹا, تیرا سب سے پہلا مذہب یہ ہے. کتنے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا, پتا کیا کہ کھچڑی کیوں بن رہی ہے, چندہ تو بہت آتا, لیکن بتایا کہ ہمارے ہاں پہلے گوشت کی بریانی بنتی تھی. ایک بچہ آیا اور اس نے نہ کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. جو سجادہ نشین تھے وہ کہنے لگے بیٹا کیوں نہیں کھاؤ گے, کہا ہمارے دھرم میں گوشت نہیں کھاتے. اعلان کر دیا آج کے بعد ہمارے لنگر میں گوشت نہیں پڑے گا, اس لیے کہ ہمارے دسترخوان پہ ذات دیکھ کے نہیں بھوک دیکھ کے کھلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اسلام ہے. اور میں تو کھل کے کہتا ہوں اس راوڑ کی ناجائز اولاد کو, میرے نبی پہ بھونکنے سے پہلے کردار پڑھ. دنیا اپنوں کو پالتی ہے, میرے نبی نے پرائر کو سینے سے لگایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہی سبق دیا ہے, جھوٹ بول کے نفرت کا بازار گرم نہ کر. خدا کی قسم اسلام اگر تلوار سے پھیلتا 1-2 ملکوں میں ہوتا, 1-2 قبیلوں میں ہوتا, پوری دنیا میں جو پھیلا ہے تلوار کی بنیاد پہ نہیں, کردار کی بنیاد پہ پھیلا. سبحان اللہ. کردار کی بنیاد پہ پھیلا. اور میں بھی کسی کے بھی اکسانے اور بہکانے پہ ہمیں روڈ پہ آ کر کے تماشے نہیں کرنے. ہمارا اسلام جو ہمیں کہتا ہے ہمیں وہ کر کے دکھانا ہے. خدا کی قسم دیکھنا ایک دور آئے گا یہی نفرتیں پھیلانے والے لوگ اسلام کی حقانیت کا اعلان کریں گے. بے شک, بے شک. لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے, جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ کریں. جو اسلام سکھاتا ہے, بغداد والا پیر بڑا پیر ہے, بڑا پیر. کہتے چلے گئے مدرسے, کہتے میں گیا نا میں نے سارے پیسہ بانٹ دیا. کہتے کبھی کبھی میں 7 دن بھوکا رہتا. لوگ دین کو ہلکے میں لیتے, قرآن والوں کو ہلکا میں لیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والی یہ تو ملا جی لوگ ہیں. دین کی اہمیت بغداد والے سے پوچھ. کہتے میں کبھی کبھی پتے کھاتا تھا لیکن بھوک برداشت کی, میں نے دین نہیں چھوڑا, پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا. کہتے بھوک کبھی کبھی اتنی ہو جاتی کہ میں ایسے ہو جاتا جیسے انتقال ہو گیا.
لوگ مجھے غسل دیتے، کفن میں لپیٹ کے جنازے پہ رکھتے، کہتے پھر میں رب کا نام لے کے اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بغداد والا کہہ رہا ہے، اتنی صحبت ہے دین کے لیے اٹھائیں۔ کہتے بھوک لگتی ہے پیٹ دباتا، کبھی الٹا زمین پہ لیٹ کے پیٹ کو دبا دیتا، کہتے تسلی نہیں ملتی۔ کہتے ایک دن میں نا خوراک کی تلاش میں، کچھ نہیں مباح چیز کوئی دریا کے کنارے مل جائے، کہتے میں دریائے نیل پہ گیا کہ لوگ سبزی دھوتے تھے، کچھ پتے چھوڑ گئے ہوں گے، کچھ گلی سڑی پھینک گئے ہوں گے، کہتے میں اس کو تلاش میں گیا۔ کہتے مجھ سے پہلے 70 بھوکے وہاں رزق کی تلاش میں، میرے جیسے 70 لوگ وہاں روٹی کی تلاش میں۔ عیسیٰ السلام کہتے میں لوٹ آیا، آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ 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 اللہ۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں جب ٹوٹ جاؤ اپنے رب کو آواز دیا کرو، اس سے زیادہ انرجی کسی جملے میں نہیں ہے۔ جب ٹوٹ جاؤ اللہ کہو، ایسا لگتا ہے طاقت آ گئی ہے باڈی میں، طاقت آ گئی ہے، اپنے رب کو پکارا کرو۔ کہتے میں اللہ اللہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک پردیسی آیا، اس نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بغداد والا کہتا آج تک میرا من کسی کے کھانے پہ نہیں آیا، آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میری بھوک کی شدت یہ تھی کہ وہ منہ کا لقمہ بنا کے منہ کے قریب لے جاتا نا تو کہتے ہیں بے خودی میں میرا منہ کھل جاتا تھا۔ سمجھ سکتے ہو بھوک اب کتنی ہوگی۔ کہتے وہ اپنے منہ کے قریب لقمہ لاتا، کہتے منہ میرا کھل جاتا۔ کہتے آج پہلی بار میرا جی چاہا کاش میں یہ کھانا کھاؤں۔ میں نے کہا اتنے میں وہ کہتا بچے ادھر آ کھانا کھا لے۔ کہتے آج تک کسی کے کھانے پہ میرا دل نہیں گیا، آج پہلی بار اس کھانے پہ گیا۔ کہتے میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے 2 ہی لقمے کھائے، اس نے کھاتے کھاتے مجھے کہا بیٹے میں پردیسی ہوں، مجھے کسی تلاش ہے۔ میں نے کہا کسی تلاش ہے اور کیوں ہے؟ کہا میں جیلان سے آیا ہوں اور عبد القادر جیلانی کی امی نے کچھ پیسے دیے ہیں، انہی کو دینے ہیں، مجھے ان کا پتہ بتاؤ گے؟ اور کہتے کئی دن سے تلاش کر رہا تھا، انہیں تلاش کرتے کرتے میرے پیسے ختم ہو گئے، یہ جو کھانا ہے نا انہی کے پیسوں کا کھانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی کے پیسوں کا کھانا ہے۔ کہتے ادھر تو کہتے پہلی بار میرا دل کسی کھانے پہ آیا، ادھر وہ کہتا انہی کے پیسوں کا کھانا ہے۔ خدا کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا بغداد والے کو اچھل کے کہنا تھا میں جی عبد القادر ہوں، میرے ہی پیسوں کا کھانا لائے ہو، لیکن کہتے میں نے نہیں کہا میں ہوں، میں سوچ رہا تھا اگر ابھی نام بتا دیا تو ہو سکتا ہے اس کو غیرت آ جائے، شرم سے لقمے کم پڑ جائے، ہاتھ رک جائے۔ کہتے ہم تو ٹھہرے کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، ہم کیسے ٹوک دیتے؟ خدا کی قسم کہتے میں انتظار کرتا رہا، جب کھانے سے فارغ ہوئے میں نے کہا پتا کس کی تلاش ہے؟ کہا عبد القادر کی۔ کہتے پھر میں نے کہا سن تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں تیرے سامنے بیٹھا ہوا عبد القادر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس نے خود کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے اگر پہلے بتا دیتا تو تجھے شرم لگ جاتی، اور ہم نبی کے گھر والے کسی کو شرمندہ کرنے نہیں، لوگوں کی عزت سے سر اٹھانے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رک کے ایک بات کہوں، ایسی زندگی 20 دن کا فاقہ، 25 دن کا فاقہ، لیکن حرام کسی کا بولے حرام نہیں کھانا، سارے بولے حرام نہیں کھانا۔ کیا یہ تقویٰ ہے ہمارے اندر؟ اللہ کرے یہ تقویٰ آ جائے، پھر ہاتھ تمہارے اٹھیں گے، مقبولیت کی ضمانت عرشوں سے اتار دی جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا جب بندہ متقی ہوتا ہے نا تو پھر اللہ اس کے بدلے میں کرامت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ کرامت عطا فرماتا ہے۔ اور میرے بھائی سرکار بغداد نے ایک ایک لقمہ ایک ایک دانہ حلال کا کھایا۔ ہماری زندگی دیکھیں، ہماری دیکھیں ہم کدھر چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ سے رزق حلال مانگے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا حضور دعائیں کب قبول ہوتی ہے؟ فرمایا 2 کام کر لو، بات سچی کیا کرو، لقمے حلال کھایا کرو۔ جب ہاتھ اٹھیں گے اللہ خالی نہیں لوٹائے گا، اللہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ بغداد والے کا کردار ہے۔ کرنے کو باتیں بہت سی ہیں لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے، کوشش یہ کریں لقمے حلال کے کھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ واقعی انشاءاللہ حلال کے لقمے کھائیں گے انشاءاللہ۔ الجھن ہوگی تو اپنے رب کو آواز دیں گے۔ یہاں سے لے کے مدینے تک ایک ایک ولی ایسا ہے جس نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا۔